أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. تمام قسم کی تعریفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہیں کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اس دار پانی کے اندر پیدا کیا اور اس کے بعد انگنت درود و سلام نازل ہوں، لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں اس ہستے اقدس و مقدس پہ کہ جن کا نام اس کے گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات والوں کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. محترم دوستو، بزرگوں اور حاضرین جمعہ، آج کے خطبے کے اندر جس موضوع پر ہمیں اور آپ کو بات کرنی ہے وہ ہے ماہ رمضان ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا. اس پر کچھ باتیں آپ کے سامنے بتلانی ہے. ویسے تو ہم بخوبی جانتے ہیں، اس بات کا ہمیں اندازہ ہوگا کہ رمضان مبارک کے اندر ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا. ہمیں بتلانے کی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر آدمی اپنا محاسبہ کرنا جانتا ہے. اس طریقے سے ہم دنیاوی محاسبہ کرتے ہیں، دنیا کے معاملات میں ہم حساب و کتاب رکھتے ہیں کہ ہم نے کس کو کتنا دیا، کس سے کتنا لیا. رمضان مبارک کے مہینے میں ہم نے کتنا خرچہ کیا، کتنا اپنے اوپر خرچہ کیا، کتنا اپنے بچوں کے اوپر خرچہ کیا، کتنا ہم نے غریب غربا کا ہم نے خیال رکھا. یہ ساری چیزوں کا محاسبہ ہمارے پاس موجود ہے. اگر ہر آدمی سے پوچھا جائے تو وہ بتا سکتا ہے کہ ہمارا رمضان مبارک کے مہینے کے اندر 20,000 کا خرچہ ہوا، 50,000 کا خرچہ ہوا یا 30,000 کا خرچہ ہوا. وہ آدمی بتا سکتا ہے ہم نے غریبوں کے اندر کتنے خرچ کیے، کس کو کتنا دیا، کتنا صدقہ اور خیرات خرچہ کیا، کتنا ہم نے زکوٰۃ ادا کیا. انسان کے پاس سارے محاسبوں کو اعمال کے اپنے زندگی کے پورے حساب و کتاب موجود ہوں گے کہ ہم نے کس کو کتنا دیا، کس کو کتنا لیا، کیا خرچہ کیا، وہ سارا پتا ہوگا. ہر آدمی بتا سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ابھی تازہ ہے. لیکن یہی 2-4 سال گزرنے کے بعد آدمی کو پتا نہیں ہوگا، یا 2-4 مہینے کے بعد پتا نہیں ہوگا کہ اس نے کتنا خرچہ کیا. کیونکہ جب تازہ رہتا ہے تو آدمی کو یاد رہتا ہے. اور ہمیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ہم نے رمضان مبارک کے مہینے کے اندر کتنے روزے رکھے اور کتنے روزے رکھے کہ نہیں رکھے، ہم کتنی نمازیں ہم نے پڑھی، کتنے قرآن کی تلاوتیں کی، کتنی ہم نے سستی کیے، کتنی کاہلی کیے اور کتنی بدماشیاں ہم نے کی رمضان مبارک کے مہینے کے اندر. سارا حساب و کتاب ہوگا، ہے کہ نہیں؟ میں تو کہنا نہیں چاہوں گا، اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے کہ نہیں؟ دلوں کے بھیدوں کو ظاہر اور باطن کا خبر وہ رکھتا ہے، لیکن ہمارے
سامنے چاہے میں ہوں یا آپ ہوں، ہم صرف ظاہر دیکھ کر فیصلہ کریں گے، ہے کہ نہیں؟ ہمارے سامنے جو دکھائی دے گا ہم اسی کو دیکھ کر کہیں گے۔ اب کسی آدمی نے یہ کہا ہوگا یا کسی آدمی نے دل میں سوچا ہوگا کہ بھائی سامنے تو ظاہر کیا کہ ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ آپ نے رکھا کہ نہیں رکھا۔ گھر میں لوگوں کو بتایا، باہر لوگوں کو بتایا کہ ہم نے اچھے سے روزہ رکھا ہے، اور افطاری کے ٹائم میں بہترین سے وہ وضو بنا کر جا کر بیٹھ گئے اور افطاری ہم نے کیا۔ اگر ہم نے روزہ نہیں رکھا، میں نے تو دیکھا ہے کہ وہی لوگ زیادہ تر افطاری کے اندر اچھے سے بیٹھتے تھے اور کھاتے پیتے تھے مزے سے، جو روزہ نہیں رکھتے تھے، اور جو بیچارے روزہ رکھتے تھے ان کو تو پتا ہے نا، جو روزہ نہیں رکھتے تھے ان کے دل میں چور بسا ہوا تھا۔ ایسا حساب سے ظاہر کرو کہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ سب سے بڑا روزے دار آدمی ہے۔ اور کہیں افطار پارٹی ہو گئی تو افطار پارٹی کے روزے دار کم، لیکن روزے دار والے زیادہ پہنچتے ہیں۔ کچھ لوگ تو اتنا کھا لیتے ہیں کہ کھائے لو بہان ملی کہ نہیں ملی، پتا ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اور رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہے، آپ لوگوں سے پوچھیے ان لوگوں سے کہ جو لوگوں نے روزہ رکھا اکثر بیشتر ان لوگوں کے پیٹ خراب رہتے تھے، پیٹ کا ہاضمہ صحیح نہیں رہتا تھا، لیکن جو روزے دار نہیں تھے ان کو کسی چیز کا ٹینشن نہیں ہے۔ تو ہمیں خود پتا ہے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے، ہمیں کتنے نیکیاں ملی ہوں گی، کتنے ثواب ملے ہوں گے، ہم نے کتنے روزے رکھے، کتنے چھوڑے ہم نے۔ بہانے بازیاں تو بہت ہے لوگوں کے پاس، ہے کہ نہیں؟ اور اس بہانے کو اچھے پیرائے میں ڈھالنے کے لیے ہمارے پاس بہت دماغ ہے کہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ بھائی روزہ نہیں ہے تو اس پر 70 بہانے لگائیں گے، تب ایسا ہوئی گا، تب ایسا ہوئی گا، تب یہاں ایسا رہا، تب وہاں ایسا رہا، بہت اب کہا کہ ارے بھائی مجبور ہے، بہت پریشان ہے، مجبوری کی حالت میں ہم نے چھوڑا۔ اگر انسان یہ سوچ لے، بتایا گیا ہوگا رمضان مبارک کے مہینے کے اندر، ایسا نہیں ہے کہ نہیں بتایا گیا ہوگا، بتایا گیا ہوگا کہ اگر ایک روزہ کوئی انسان جان بوجھ کر اگر چھوڑ دیتا ہے تو قیامت تک اس کی بھرپائی کرتا رہے گا، پورا نہیں کر پائے گا۔ 2-4 گھنٹے 10 گھنٹے کی بات ہے، اگر آدمی بھوکا رہ گیا اور یہاں یہ تکلیف اگر برداشت کر لیا تو کتنی ثواب اور کتنی نیکیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جو ہے رمضان مبارک کے روزے کی جو نیکیاں ہیں وہ خود اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، کسی کو لکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے کندھے پہ جو فرشتے بیٹھے تھے نا وہ نیکیاں لکھتے ہیں، لیکن رمضان مبارک کے روزے کی نیکیاں اللہ تعالیٰ خود دے رہا ہے۔ اب آپ نے کتنا اچھا نمبر لایا ہے، کتنا اچھا آپ نے سوال کا جواب دیا ہے، اچھے پیرائے میں آپ نے ڈھالا ہے، ظاہر سی بات ہے اس بچے کو پتا ہوگا کہ جس بچے نے ایگزام کا جو پیپر ہے اچھے طریقے سے لکھا ہوگا تو اس کو پتا ہوگا کہ ہم نے اچھا لکھا ہے، پاس ہو جائیں گے، اور جس نے غلط لکھا ہوگا اس کو پہلے سے ڈر ہوگا کہ ہم پاس نہیں ہو پائیں گے۔ تو اس طریقے سے ہمارے دل کے اندر بھی ہوگا کہ یار ہم نے روزہ مہینہ تو آیا رمضان کا، لیکن ہم نہ روزے رکھے، نہ ہم نے قرآن کی تلاوتیں کی، نہ رات جاگے، کھایا پیا مست مولا رہے، جیسے عام دنوں میں ہم رہتے تھے ایسے ہی رہے ہم۔ تو ہمیں خود پتا ہوگا، بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کا جو مہینہ ہمیں دیا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ابھی ہم سوچ ہی رہے تھے، ہے کہ نہیں، کچھ دن پہلے سوچ رہے تھے ہم لوگ یار رمضان کا مہینہ آئے گا، اچھے سے روزہ رکھیں گے، تیار کیا تھا سب لوگوں نے۔ دیکھیے وقت کتنی تیزی کے ساتھ گزر گیا کہ رمضان آیا بھی، چلا بھی گیا، عید بھی ہم نے منا لی، اور آج عید کے بعد کا جو یہ جمعہ ہے اس کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ ہی دنوں کے بعد پھر دوسرا رمضان آ جائے گا، لیکن پتہ نہیں اس میں ہم ہو یا نہ، ہے کہ نہیں؟ آج اتنے حادثات ہو رہے ہیں، اتنے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، اتنی بیماریاں پھیل گئی ہیں، اسی رمضان مبارک کے اندر عید سے پہلے کتنے لوگوں کا انتقال ہو گیا، ہارٹ اٹیک آ گیا، کسی کو کچھ آ گیا،
کسی کو کچھ آ گیا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے اس وقت کو غنیمت سمجھو. اگر رمضان مبارک کا ایک مہینہ اگر ہم روزہ رکھ لیں گے تکلیف اور پریشانی چھیڑ کر, تو کیا یہ وقت نہیں گزرے گا؟ یہ وقت گزر گیا. جن لوگوں نے اچھے سے رہا, جو لوگ اچھے سے رمضان مبارک کا روزہ رہے, ان کا بھی وقت گزر گیا. اور جو لوگ کھانے پینے میں مست رہے, ان کا بھی وقت گزر گیا. سب کا وقت گزر گیا کہ نہیں گزر گیا؟ اسی لیے فیس بک وغیرہ میں لکھا جاتا ہے, کسی نے لکھا تھا کہ وقت کی ایک ادا بہت اچھی لگتی ہے, جیسا بھی ہو گزر جاتا ہے. ہے کہ نہیں؟ وقت کی ایک ادا بہت اچھی ہے کہ جیسے بھی ہو گزر جاتا ہے, چاہے وہ پریشانی کی حالت میں ہو چاہے وہ خوشی کی حالت میں ہو, وقت گزر جاتا ہے. اتنی تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے, ہم اور آپ اندازہ نہیں کر رہے ہیں. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے. اس لیے ہم ادھر ادھر کے بجائے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا بدنصیب ہے وہ انسان کہ جو رمضان مبارک کا مہینہ پانے کے بعد اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا ہو, اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا سکا ہو, وہ بہت ہی بڑا بدنصیب انسان ہے. میں نے تو دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کے اندر, خاص طور سے جو گٹکا کھانے والے حضرات ہیں, گٹکا پان بیڑی تمباکو عمل کرنے والے لوگ ہیں, انہوں نے زیادہ روزہ نہیں رکھا ہے. انہوں نے سیدھا کہہ دیا کہ مجھے شاید یا کہا کہ ہم گٹکا کھائے تھے, ہم اپنے عمل کے آگے میں جیت نہیں پاتا ہوں, ہار جاتا ہوں. میں اگر 1 گھنٹہ نہ کھاؤں گٹکا پان بیڑی تو ٹینشن سے بھرپور ہو جاتا ہوں. میں مروا ہمارے گھومے لاگت ہے, چکرائے لاگت ہے. اگر ہم 1 مہینہ اور آدھا گھنٹہ گٹکا نہ کھائی تو جھگڑا کرنے لگیں گے ہم. آپ یہ بتائیے, میں یہاں ایک چیز آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں, ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں کہ نہیں؟ عاشقان رسول ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ خود اندازہ کیجیے. اور ایک معمولی چیز آپ سے نہ چھوٹے تو کیسے ہم عاشقان رسول ہو سکتے ہیں؟ کوئی مشکل کام تو ہے نہیں. صحابہ کرام سے زیادہ شراب کا دلدادہ کوئی نہیں تھا. زمانے جاہلیت میں اسلام آنے کے بعد بھی لوگ شراب پیتے تھے, کھانا کم کھاتے تھے, شراب زیادہ پیتے تھے. ہر گھر کے اندر 2-4 گھنٹے شراب کے رکھے رہتے تھے اور پیتے تھے. کھانوں کے اندر ان کا رکھا رہتا تھا, کھانا کم کھاتے تھے, شراب زیادہ پیتے تھے. بہت زیادہ ان کو محبوب تھی شراب. اتنا زیادہ وہ پیار کرتے تھے شراب سے کہ سب کچھ چھوٹ جائے لیکن شراب نہ چھوٹے. لیکن جیسے ہی اس آیت کا نزول ہوا کہ اب مکمل طور سے شراب حرام قرار دے دی گئی ہے, اب کوئی شراب نہیں پی سکتا ہے. کیا کیا تھا صحابہ کرام نے؟ پتا ہوگا نا آپ لوگوں کو, بتانے کی ضرورت نہیں ہے. سارے مٹکے لا کے ایسے ہی گلیوں میں اڑیل دیا, توڑ کے کنارے کر دیا. آپ حکومت کہا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا, قرآن کی آیت کا نزول ہو گیا, اب ہم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں. تو اگر آپ اللہ کے رسول ایک صحابہ کرام ایک آیت کے نزول ہونے سے ساری چیزوں کو چھوڑ دیا تو ہم 1 مہینہ کیوں نہیں ترک کر سکتے ہیں؟ ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ روزہ تو رکھتے ہیں عمل والے, لیکن جب افطاری کا ٹائم ہوگا تو یہ کھجور پانی کھائے تو اگر بات ترنت بھاگت نہیں ہے, گٹکا پڑیے, منہ میں ڈلیے, تمباکو کھینچے لگیے یا بیڑی اور سگریٹ پینے لگتے ہیں. وہ زیادہ محبوب ہوتی ہے. ایسے کیسے ہم اور آپ اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شہدائی ہم کہتے ہیں کہ ایک چیز ہم سے نہیں چھوٹتی ہے. اتنی بری حالت ہو گئی ہے کہ راستہ چلتے رہو موٹر سائیکل سے, آگے والا موٹر سائیکل سے اس بات کا ڈر نہیں ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ ابھی وہ تھوکے گا تو ہمارے اوپر پڑے گا. گھروں میں دیکھو, کونے میں ہر جگہ کونے میں جا کر دیکھو تھوکا ہوا رہتا ہے, گٹکے کے نشان
اس بات کا یہ عمل کرنے والے اور تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. یہ گٹکا پان بیڑی جو ہے نا یہ تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. اب لوگ اس بنا پر نہیں کھا رہے ہیں کہ وہ اپنا عمل اٹھا رہے ہیں, اب شوقیہ کھا رہے ہیں لوگ, اور کھا کھا کے کیسی باتیں کرتے ہیں. اللہ اوپر, اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا بنایا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, بہترین پیرائے میں انسان کو ڈھالا ہے, سانچے میں ڈھالا ہے. لیکن یہ گٹکا اور پانی بیڑی کھا کر اپنی حیات کو, اپنی شکل کو, اپنی صورت کو, اپنی حیات کو بگاڑ کے رکھا ہے. گٹکا کھائے گا, بلاتے رہو, اس طریقے سے کرتا ہے. بتائیے, کوئی بات پوچھو تو صاف آواز نہیں آتی ہے جب تک گٹکا منہ میں لے کے رکھے گا 10 منٹ کا. اس طریقے کی حرکت رہتی ہے. کوئی چیز پوچھو بس کی آواز آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبان دی ہے, 10 منٹ کے لیے آپ گونگا ہو گئے, 15 منٹ کے لیے آپ گونگے ہو گئے. بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں, اللہ خیر کرے. اور اس میں وہ لوگ بھی شامل نہیں ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ بھی شامل ہے کہ نہیں ہے. اللہ ماشاء اللہ کسی مولانا کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ نہیں کھاتا ہوگا, نہیں تو زیادہ تر مولانا لوگ بھی کھا رہے ہیں گٹکا پان بیڑی تمباکو. اب وہ کیسے دوسرے کو سمجھائیں گے؟ میں تو پریشان ہو گیا, میں عاجز ہو گیا. میں نے سفر کیا اسی مہینے کے اندر, اور سفر کیا, اسی سفر میں ایسے ایسے لوگوں سے واسطہ پڑ گیا کہ توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی کہ کریں کیا کریں کیا. اللہ خیر کرے, اپنے آپ کو بچاؤ. اگر آسمان رسول ہو تو صحابہ کرام ہر چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیتے تھے, قربان کر دیتے تھے. تو ہم مسلمان ہیں, چند روزہ زندگی ہے, ہم کیوں نہ چھوڑ دیں اس چیز کو اللہ کے رسول کی محبت کے لیے, دین اسلام کے لیے, دین اسلام کی خاطر ہم اس چیز کو چھوڑ دیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے دوستو کہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہے, پتا ہے کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا. ہم نے کیسے روزے رکھے, کیسی نمازیں پڑھی, کتنے سنت پڑھے, کتنے نوافلیں پڑھی, کتنے قرآن پڑھے ہم نے. آج تو آپ دیکھا جائے کہ تراویح کا سسٹم بھی دھیرے دھیرے ختم ہوتا جا رہا ہے کہ نہیں. اب لوگ حافظ کو نہیں ڈھونڈ رہے ہیں. اب مولوی صاحب کا لے کے آؤ, چہنا آتینا کل کوثر پڑھانے والا کو نہیں لے کے آؤ. اب حافظوں کو نہیں ڈھونڈا جا رہا ہے. اور میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں حافظ لوگوں کی قدر ختم ہو جائے گی. بس وہی مولوی صاحب کا لے آؤ, جو علم طرح سے لے کر اور قلوب برب الناس تک پڑھ کے جلدی ختم کر دیے. اور اسی کوشش میں رہتے ہیں, مسجد میں آئیں گے تو اسی کوشش میں رہیں گے, کم مولوی صاحب جلدی سے ختم کر دیتے, ہم آگے ترنت ہیں. اور ہوٹلوں پہ ہم بیٹھ جائیں گے, بدکاری والی جگہ پہ ہم بیٹھ جائیں گے, تو وہاں آدھا گھنٹہ کے بجائے 1 گھنٹہ بھی ہو جائے. کچھ لوگ کہتے ہیں چلو یار بھاگو, کہتا ہے بیٹھو کہاں جاؤ نہیں, چاہے تم انکار کر کوئی نہیں, بیٹھو مزہ لیو. اور مسجدوں میں جب ہم آئیں گے تو مولوی صاحب جلدی ختم کر دیتے تو بہت بڑھیا رہا. جلدی سے تراویح ختم ہو جائے. پتا کیا رہا تھا بمبئی میں, تو بمبئی میں شہروں میں دیہاتوں میں تو آدمی دور دور پڑ جاتا, نہیں جا سکتا. بمبئی میں تو فون کر کے پتا کہہ جاتا, بتاؤ اور مسجد میں جو ہے حافظ جی جلدی سے تراویح ختم کرا تھا, بتاؤ وہی چلا نہیں پڑا. تلاش کرتے ہیں, جستجو کرتے ہیں, ڈھونڈتے ہیں, ایک دوسرے کو فون کر کے بتاتے ہیں فلانے جگہ چلو, اور وہی پڑھتے جلدی سے بھاگے اور جلدی ختم ہو جاتے. اور دوسرے مذاہب والے ہیں, اللہ کا شکر ہے کہ اہل حدیث مساجدوں میں تو قرآن کی بے عزتی نہیں ہوتی ہے, اور قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھا جاتا ہے, چاہے چھوٹا پڑھا جائے چاہے بڑا پڑھا جائے, چاہے جلدی کیا جائے یا دیر کیا جائے. لیکن دوسرے مسئلوں کے اندر قرآن کو ایسے مذاق بنایا جاتا ہے کہ نہیں, کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک آدمی اگر رکوع سے اٹھا ہے کھڑا ہے تو وہ رکوع ہی میں کھڑا رہے گا جب تک امام صاحب سجدہ میں کھڑا ہو جاتا ہے. تو کہے گا کیا ضرورت ہے سجدہ کرنے کی, وہ جو رکوع سے اٹھنے کے بعد ہی کھڑا رہے گا, پھر ویسے ہاتھ مان لے گا. دیکھا ہے ویڈیو کے اندر, نہیں دیکھا ہے لوگوں نے. مساجد
مساجدوں کے اندر ایسے تیزی کے ساتھ قرآن پڑھے جاتے ہیں. بتائیے یہ قرآن کی بے عزتی ہے کہ نہیں ہے؟ ایک رات میں قرآن مکمل کرنا، 3 رات میں قرآن مکمل کرنا، 10 دن میں قرآن مکمل کرنا. ایسے کتنے حفاظ کرام ہوتے ہیں کہ جو 3 جگہوں 3 دن میں قرآن مکمل کرنے کے 2 4 5 10 مساجدوں کے اندر فکس کیے رہتے ہیں اور اچھا ہدیہ لے کر آتے ہیں، 50,000 1 لاکھ روپیہ کماتے ہیں. قرآن کی بے عزتی کرتے، قرآن کی بے حرمتی کرتے. اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے جو قرآن کی بے عزتی کرتے. اگر یہی غیر مسلم کرنے لگے تو آپ کیا کہیں گے؟ ہے کہ نہیں؟ تو آپ دھرنا دینا چالو کر دیں گے. اب یہاں دھرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں حقیقت ہے اس بات کا آپ اعتراف کیجئے. ایک وقت آئے گا کہ انہی لوگوں سے جنگ کرنی پڑے گی. ایک وقت آئے گا آپ دیکھیں گے کہ یہی جو دین کے ماننے والے ہیں، جو قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں اور دین کے اندر گھپلا کر کے رکھے ہیں، دین کو بیچ رہے ہیں، انہی سے آپ لوگوں کو جنگ کرنی پڑے گی. اہل حق والوں کو انہی لوگوں سے جنگ کرنی پڑے گی. صلاح الدین ایوبی نے کس سے جنگ کی تھی؟ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے انہوں نے کس سے جنگ کی تھی؟ بیت المقدس کو کیوں نہیں فتح کر پائے تھے وہ جلدی؟ کیوں؟ کیونکہ اپنے مسلمان بھائی ہی ان کو دھوکہ دیتے تھے، جنگیں فتح کرتے تھے اور جیسے ہی آگے بڑھتے تھے پتہ چلتا تھا کہ انہی کے قبیلے میں سے، انہی کے خاندان میں سے اور انہی کے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے ان لوگوں نے جو ہے بدماشی کی ہے، وہ آپ پھر آ کر جنگ لڑتے تھے، تب پھر آگے بڑھتے تھے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، وہ وقت دور نہیں ہے. میں اسی لیے جو کہہ دیتا ہوں یہ بات، کبھی میں نے یہ بات کہی تھی تو اس پر لوگ بھڑک گئے تھے، ارے مولوی صاحب ایسے کیسے کہہ دی؟ اس پر مارنے کے لیے کچھ لوگ آ گئے تھے. بتائیے اگر حق بات کہہ دیا جائے اور قرآن کا مذاق اڑانے والوں کو اگر اس طریقے سے کہہ دیا جائے تو بھی لاٹھی ڈنڈا لے کر آ جاتے ہیں مارنے کے لیے. وقت آئے گا میرے دوستو، پتا نہیں ہم رہے یا نہ رہے، ہماری زندگی رہے یا نہ رہے، لیکن یہ قرآن کا مذاق اڑانے والے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دے تو بہتر ہے، نہیں تو یہ ایسے ہی جو ہے دین کو غارت اور برباد کرتے رہیں گے. اگر آپ کو اس بات کی ضرورت ہے آپ قرآن پڑھیں، ایک ہی صفحہ پڑھیں، لیکن اس کو سوچ کر سمجھ کر ترتیب سے آرام سے پڑھیں. ضرورت نہیں ہے کہ آپ قرآن مکمل کریں، جو بھی پڑھیں 2 4 لائن ہی پڑھ لیں، لیکن اس کو آپ سوچ سمجھ کر پڑھیں، اچھے سے پڑھیں، اسی میں آپ کی بھلائی ہے. بڑا کہتے ہوئے آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی. کہ کیا کہا حافظ صاحب نے، کتنے صفحے پڑھے، سب اس دن سنوں میں ہو گا جو والا سسٹم ہو جاتا ہے. سارے لوگ اندھے بہرے گنگے ہو جاتے ہیں، کوئی اس میں حق بات کہنے والا نہیں ہوتا ہے. اور جانتے ہیں جہاں جس گاؤں میں جس قوم کے اندر اگر حق بات کہنے والا نہیں ہے کوئی، تو انتظار کیجیے کہ اللہ کا عذاب کسی وقت میں نزول ہو سکتا ہے. اللہ کے عذاب کبھی بھی وہاں آ سکتا ہے. میرے دوستو، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان مبارک کا جو مہینہ آیا ہے، ہم نے کیا کھویا اور ہم نے کیا پایا. اب یہ جو کچھ ہم نے کیا ہوگا یہ ہمارے کل کے لیے، آخرت کے لیے، اسی لیے ہم نے وہ آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ ایمان والو اللہ سے ڈرو. اور ہم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے وہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو، جانتا ہے، ابھی چھپی نہیں ہے کہ ہم نے کتنی مکاریاں کی ہیں رمضان کے اندر، کتنی بےمانیاں کی ہیں، کتنی بدماشیاں کی ہیں ہم نے، کتنے ہم نے جھوٹ بولے ہیں، کتنی مکاری کی ہے، کتنی دغا بازی کی ہے، سب اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے. بچ نہیں سکتے. یہ تو ہم انسان ہیں کہ ہم جو دیکھتے نہیں ہیں تو کہتے نہیں ہیں، لیکن اللہ سب دیکھ رہا ہے، ساری چیزوں کو خبر ہے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، میں اپنی کچھ باتیں بتا کر ختم کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں
عبادتیں جیسے رمضان کے روزے ہیں، عبادتیں ہیں، کیسے ہماری قبول ہوئی ہیں؟ ظاہر سی بات ہے ہمیں کچھ تو اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم نماز روزے ہم نے عبادتیں صدقہ خیرات ہم نے کی ہیں تو وہ کیسے قبول ہوں؟ تو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر انسان ویسے ہی رمضان کے بعد بھی وہی عمل کرتا رہا جیسے رمضان میں اس نے کیا ہے تو یہ مان کر چلو کہ اس کے نماز روزے قبول ہیں. یعنی جیسے 5 وقت کی پابندی رمضان میں ہم نے کیا، رمضان کے بعد بھی اگر ہم نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کی، جھوٹ نہیں بولا، بےایمانی نہیں کی، دغا بازی نہیں کیا، فریب کاری نہیں کیا، ایسے ہی ہمارا دل اللہ سے لگا رہا جیسے رمضان میں لگا رہا، تو یہ مان کر چلیے کہ ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں اور ہمارے روزے قبول ہوئی. اسی طریقے سے اگر آدمی حج کر کے آیا ہے اور حج کرنے کے بعد اگر وہ صحیح طریقے سے اللہ والا ہو گیا تو یہ مان کر چلیے کہ اس کی حج قبول ہوئے ہیں، اس کے عمرے قبول ہوئے ہیں. اور اگر وہ ایسے ہی ہو گیا کہ رمضان مبارک کے اندر ہر مہینے کی ہر چیز کی پابندی کی اس نے، لیکن رمضان کے بعد وہ مسجد بھول گیا، مدرسے بھول گیا، عبادتیں بھول گئی، ساری چیزیں بھول گیا، تو یہ مان کر چلو کہ اس کی عبادت قبول نہیں ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اور حدیث بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں واقعہ زیادہ ہو جائے گا، لمبا ہو جائے گا، اس لیے میں زیادہ جو ہے باتیں آگے نہیں کہوں گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم خود ٹٹول سکتے ہیں، خود اپنے گریبان کے اندر جھانک سکتے ہیں کہ ہماری نمازیں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کے مطابق ہم خود ہی اپنے آپ کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنا تقویٰ اور کتنی پرہیزگاری آئی ہے. اسی لیے کہا گیا نا لعلکم تتقون، یہ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ اسی لیے فرض کیا گیا کہ ہم متقی پرہیزگار ہو جائیں. لیکن آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں ہم بدماشی تو خوب کرتے ہیں، رمضان میں تھوڑے بہت سلو ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جیسے رمضان ختم ہوا پھر ویسے چالو ہو جاتے ہیں اور لوگوں سے یہ کہتے پھرتے ہیں ارے صبر کرو ابھی رمضان ہے، رمضان کے بعد پھر ہم اپنے آپ مائی چلے اپنے رنگ میں ہماری بے ابھی رمضان مہینہ ہے تو ہم کچھ نہیں کہیں گے، صبر مانے ہم چھپائے مارے ہیں جیسے رمضان کا کبھی تب بتائی تھے وہ ہے پھلانے کا ایک دھماکے کا جو بھی ہے آدمی جو ہے ٹیکس میں آ رہا. یہاں زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے میرے دوستو. میں یہی بار بار کہوں گا اور کہتا آ رہا ہوں کہ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. آج ہم ہیں کل چلے جائیں، اسی لیے ہم ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا کے اندر جب تک رہیں اچھے عمل کریں، لوگوں سے ہمارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، نہ ہم کسی کی بےایمانی کریں، صبر کر کے رکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ ساری چیزیں دنیا کے اندر رکھی رہ جائے گی، کوئی ہمارا مددگار نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں دے گا یہ. اس لیے ہمیں زیادہ مرنے کی اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت ہے جدوجہد کرتے رہیے، آپ کوشش کرتے رہیے، باقی سب اللہ پر چھوڑ دیجیے. اللہ دینے والا ہے، وہی لینے والا ہے، وہی ہمیں بیمار کرتا ہے، وہی ہمیں شفایات کرتا ہے، وہی پریشانیاں دیتا ہے، وہی مصیبتیں دیتا ہے، وہی دور کرنے والا ہے. سب اللہ پر چھوڑ دیجیے، اپنی طرف سے آپ کوشش کرتے رہے. روزی کے لیے ایسا نہیں ہے، روزی کے لیے کوشش کرتے رہیے، نماز کے لیے کوشش کرتے رہیے، نیک کاموں کے لیے کوشش کرتے رہیے، باقی اللہ پر چھوڑ دیجیے. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بہتر کرے گا کیونکہ وہ غفور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کو بہت زیادہ محبت کرتا ہے، وہ اپنے کسی بندے کو یہ نہیں چاہتا کہ ہمارا بندہ راستے سے بھٹک جائے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اس کے راستے پر رہیں، کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری راہ ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. باری راہ ہم نے جو رمضان مبارک کے اندر جو اچھے عمل کیے ہیں، صدقہ و خیرات کیے ہیں، اور جو بھی ہم نے نماز قرآن کی تلاوتیں قبول کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو تو ہمارے قبول فرما اور ہمیں انہی کے ذریعے سے نجات کا ذریعہ بنا اور جنت میں جانے کا جو ہے راستہ بنا. جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رہ، ایمان پر زندہ رہ اور ہمارا خاتمہ ہو ایمان میں خیر کرو. آمین تقبل یا رب العالمین. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم.